ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کل پیش کی گئی تھی کہ انسان مصیبت میں گرفتار ہو کر خدا کو یاد کرتا ہے اور جب نجات پا جاتا ہے تو پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اب آگے ارشاد ہوا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ کیا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی بارش بھیجے پھر اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ یا اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ یعنی یہ کافر جب نجات پا جاتے ہیں تو اللہ کو پہلے تو یاد کر رہے تھے، اب بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ خشکی میں آنے پر تم پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور تم کو خشکی کی کسی جانب زمین میں دھسا نہیں دیا جائے گا؟ یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دریا میں ڈبو سکتا ہے تو وہی پروردگار عالم تمہیں خشکی پہ آنے کے بعد میں زمین میں دھسا بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح تم کو سمندر میں ڈبونے پہ قادر ہے، اسی طرح زمین میں تم کو دھسا دینے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے تم کو عذاب میں مبتلا کرے، تو اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ زمین کے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب کرے، یعنی تیز ہوا کے ساتھ تم پر کنکریاں برسائے اور پھر تم اپنا کوئی مددگار بھی نہ پا سکو۔ دنیا کا کوئی بندہ اگر کچھ حملہ کرے اور کچھ اگر تکلیف پہنچائے تو بندہ کسی سے مدد طلب کرے، اللہ اگر پتھروں کی بارش کر دے تو پھر اس سے بچانے والا کون ہے؟ اور فرمایا کہ جب ایک بار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت سے نجات دے دے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، دوبارہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس پر مصیبت آئی تھی، اور اس بات سے بے خوف نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پر وہ مصیبت لے آئے گا۔ یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم دریا سے نکل کر کے آ گئے ہیں، اب تو بچ گئے ہیں، وہ پروردگار عالم دوبارہ تم کو دریا میں لے جا کر کے ڈبو دے گا، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے، لہذا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اور تم کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے قارون کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ قارون کو اپنے خزانوں پر ناز تھا اور اپنے خزانوں میں سے زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں دینے سے وہ انکار کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ میں زمین میں دھسا دیا۔ اور تم کو شاید یاد ہو کہ پتھر اڑانے اور برسانے والی آندھی اللہ تعالیٰ بھیج دے، جیسا کہ قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا عذاب بھیجا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب بھیجے گا تو یہ تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں یہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی شرافت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، ان کو خشکی و تری میں سوار کیا، ان کو ستری چیزیں روزی میں دیں اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو فضیلت عطا فرمائی، اس فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کئی طریقے سے فضیلت عطا فرمائی، جیسے ان میں سے کچھ وجوہات یہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ انسان کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ نہیں بنایا۔ اور دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو فرشتوں کی اس عظیم عزت اور وہ عظیم مخلوق، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا۔ یہ بھی ایک نوع انسان کی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا، یعنی فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یعنی سب کو اللہ نے کن سے بنایا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تو یہ بھی ایک انسان کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ تو یہ بھی ایک انسان کی فضیلت ہے۔ اپنی صورت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بماذ اللہ ایسی صورت ہے، اللہ تعالیٰ تو صورت وغیرہ سب سے پاک ہے۔ یعنی یہ انسان کی عزت اور کرامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے چہرے کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ایک فضیلت اور انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سب سے بہترین صورت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی ساخت اور حیت پر پیدا کیا۔ اتنی اچھی صورت اللہ نے کسی انسان کی یا کسی مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری صورت نہیں بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنات بھی انسان پہ عاشق ہو جاتے ہیں، ورنہ کوئی انسان جن پہ عاشق نہیں ہوتا، لیکن جن جو ہے وہ انسانوں پہ عاشق ہو جاتا۔ اللہ نے اتنی پیاری خوبصورت جو ہے وہ صورت ان کو عطا فرمائی ہے، اور انسان کے اعضاء جتنے متناسب اور جتنے خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ایک فضیلت اور یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی انسان کو کہ ہر مخلوق کھاتے وقت میں اپنا سر جھکا کر کے کھاتی ہے اور اپنے منہ کو کھانے تک لے کر کے جاتی ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، انسان سر اٹھا کے کھاتا ہے اور کھانے کے پاس میں اپنا سر نہیں لے کے جاتا، بلکہ کھانے کو اٹھا کر کے اپنے منہ کے پاس میں لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انسان کی شرافت ہے، ورنہ یہ جتنی مخلوق ہے سب کا جو ہے وہ کھانے کا انداز الگ الگ ہے، انہیں جو ہے وہ کھانے والی چیز کے پاس میں جانا پڑتا ہے، لیکن انسان اپنے منہ کے پاس میں رزق کو خود لے کر کے آتا ہے۔ ایک فضیلت اللہ نے انسان کو یہ بھی عطا فرمائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلند قامت والا بنایا، وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ باقی مخلوق کو آپ دیکھیں جھک کر کے چلتی ہے یا زمین پر رینگتی ہوئی چلتی ہے، اور انسان جو ہے وہ سر اس کا اوپر رہتا ہے، نہ رینگتا ہے نہ سر جھکا کر کے رکوع کی طرح چلتا ہے۔ یہ بھی ایک انسان کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح تمام مخلوق تین قسم کی قوتیں تمام مخلوق میں تقسیم کی گئی۔ جیسے مثال کے طور پر تین قوتیں ہیں، ایک ہے نشو و نما کی قوت یعنی بڑھنے کی یہ قوت، دوسری قوت ہے قوت حواس اور قوت شہوانیہ یعنی خواہشات اور دیکھنا سونگنا وغیرہ جو حواس کی قوتیں ہیں وہ، اور تیسری قوت عقلیہ۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نباتات یعنی درختوں کو پودوں کو صرف بڑھنے کی قوت دی ہے اور باقی کوئی قوت نہیں دی۔ حیوانوں میں سے جو حیوان پائے جاتے ہیں ان کو صرف حواس کی قوت دی ہے اور قوت شہوانیہ دی ہے، ان کو قوت عقلیہ وغیرہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف قوت عقلیہ عطا فرمائی ہے، ان کو خواہشات اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ بھی دی، قوت شہوانیہ خواہشات بھی عطا کی، اور قوت نشو و نما بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بھی ایک انسان کی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن اگر انسان گناہوں سے بچ جائے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے،
اس کا رتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ انسان اگر گناہ سے بچ رہا ہے تو اس لیے بچ رہا ہے کہ خواہشات کے کانٹے موجود ہیں، ان کانٹوں سے بچتا ہوا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ لیکن فرشتے اگر گناہ نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس میں گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کو قوت شہوانیہ دی ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس میں آنکھیں ہیں، وہ کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام و رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب جو اندھا ہے وہ اگر کسی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالتا تو وہ اس کے پاس میں نظر ہے ہی نہیں، تو کیا ڈالے گا وہ؟ تو اس لیے جو ہے وہ اندھے کو وہ فضیلت نہیں ملے گی، جو آنکھ والا اگر گناہ سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو اللہ نے قوت بھی عطا فرمائی کہ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیتیں اسے دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس پر گواہ ہیں۔ یہ فضیلت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو عطا نہیں فرمائی، فرشتوں کے علاوہ باقی مخلوقات کو اللہ نے یہ فضیلت نہیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 4 عناصر سے پیدا کیا، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دیے ہیں۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ چاروں جو ہے وہ انسان کی خدمت میں ہیں۔ اب کیسے وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں یہ الگ پورا ایک عنوان اور ٹاپک ہے، وہ بڑا تفصیلی گفتگو ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرافت عطا فرمائی۔ ایک فضیلت انسان کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فضیلت جو بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دی۔ یہ اللہ کا انسانوں پہ کرم، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، کھچر، گدھے، اونٹ کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، وہ ان پہ سواری کریں، ان پر بوجھ لاد کر کے لے کر کے جائیں اور ان سے اپنی تجارت کریں، اپنی جنگی کاموں کے اندر ان کو لائیں۔ یہ بھی اللہ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ طیب رزق عطا فرمایا، انسان کی خوراک اور غذا وغیرہ کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ زمین سے پیداوار، جانوروں کا گوشت، مچھلی، سمندر کی الگ، یعنی پورا ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کائنات کا نظام جو ہے وہ مسخر کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل اور کتنا کرم ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت اللہ مفتی احمد یار خان صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا ایک جگہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جیسے نفیس اعضاء عطا فرمائے، وہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے۔ اگر انسان کے جو اعضاء اللہ نے انسان کو عطا فرمائے، ایک ایک جز پہ بندہ غور کرے تو وہ حیرت میں ڈوب جائے۔ اللہ نے ایسا کمال کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے، اگر خالی ہاتھوں پہ بندہ غور کرے تو وہ حیران رہ جائے، یہی ہاتھ ہے، اس کو انسان جو ہے وہ کبھی پنکھا بنا لے، یہی ہاتھ جو ہے وہ اس کے لیے ہتھوڑے کا بھی کام کرے، یہی رسی کا بھی کام کرے، یہی چاقو کا بھی کام کرے، یہی کینچی کا بھی کام کرے اور یہی خنجر اور بالے کا بھی کام کرے۔ اللہ نے اس ہاتھ کو اتنا عظمت عطا فرمائی کہ اس سے جھاڑو کا بھی کام لے، اسی سے کنگھی بھی کر لے اور اسی کو جو ہے چمچے کے کام میں بھی لے لے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام انسان جو ہے وہ ان سے لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہاتھ کے اندر اتنے کمال رکھے ہیں۔ تو یہ اچھا، انسان جب بہت زیادہ ترقی نہیں کیا تھا تو اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے انسان ان سارے کاموں کو لیا کرتا تھا، تو یہ انسان کی فضیلت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور کیسی فضیلت عطا فرمائی؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے روزی دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو ہم نے اپنے مخلوق میں سب سے جو ہے وہ فضیلت، بہت سو پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا احترام کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی فضیلت کے منافی ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر بندہ لگا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر مزید انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن کے نور سے مولا ہمارے سینوں کو معمور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔